طاہرہ سید۔ طاہرہ سید پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ریڈیو کی مشہور و معروف گلوکارہ ہیں۔ آپ کا شمار پاکستان کی ان گلوکاروں میں ہوتا ہے جو کہ بے حد خوبصورت اور بے حد حسین اور سریلی آواز رکھتی ہیں۔ آپ قدیم روایتی موسیقی اور غزل گائیکی پر مکمل عبور رکھتی ہیں۔ پاکستان کی یہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید 1958 میں لاہور کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ آپ نامور گلوکارہ ملکہ پخراج اور ادیب سید شبیر حسین کی صاحبزادی ہیں۔ اگر آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ کل 6 بہن بھائی ہیں، جن میں آپ کے 4 بھائی اور آپ 2 بہنیں ہیں، اور آپ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہیں اور اپنے والد کی لاڈلی ہیں۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں طاہرہ سید کی ایجوکیشن کی۔ آپ نے سینئر کیمبرج ایگزامینیشن کنوینٹ آف جیسس اینڈ میری اسکول سے پاس کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاہور کالج سے گریجویشن کی ہے، اور جبکہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے LLB کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ کی والدہ ملکہ پخراج یہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی گلوکاری میں آئیں، لیکن طاہرہ سید کو گلوکاری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر بچپن میں انہیں زبردستی موسیقی کی تعلیم دلائی گئی، اور انہوں نے موسیقی کی تعلیم مشہور استاد اختر حسین سے حاصل کی۔ آپ نے مختلف انسٹرومنٹ بجانا بھی سیکھے، لیکن آپ کو جو عبور حاصل ہوا وہ ستار بجانے پر تھا۔ آپ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز صرف 12 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، اور بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن پر انہوں نے یونیورسٹی چیلنج پروگرام کے اندر شمولیت اختیار کر کے پاکستانی عوام کے اندر شناسائی حاصل کی۔ آپ سنگنگ کے شعبہ سے تو منسلک رہے ہی، لیکن آپ نے ایجوکیشن کو حاصل کرنا نہیں چھوڑا، اور جب آپ نے لا کی ڈگری حاصل کر لی تو اس کے بعد آپ نے اپنے بہنوئی جو کہ SM ظفر ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے آفس کو جوائن کر لیا۔ آپ کے بہنوئی SM ظفر کے آفس میں پہلے سے ہی ایک نوجوان کام کر رہا تھا، اور اس خوبصورت وکیل کا نام تھا نعیم بخاری۔ آپ اس کی مسکراہٹ، اس کی ظرافت اور اس کی خوبصورت باتوں کی وجہ سے اس کی گرویدہ ہو گئیں۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری کا یہ فیئر تقریباً 6 مہینے تک چلا، اور اس کے بعد طاہرہ سید نے اپنی والدہ ملکہ پخراج کو بتا دیا، جس پر طاہرہ سید کی والدہ ملکہ پخراج تو مان گئیں، لیکن نعیم بخاری کے والدین اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ آخر پر انہوں نے بیٹے کی خواہش کے آگے ہتھیار پھینک دیے اور اس شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری کی شادی 1975 میں ہوئی۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری کی اپنے دور کی ایسی جوڑی تھی جس پر لوگ رشک کرتے تھے، کیونکہ دونوں سمارٹ، سلم اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ طاہرہ سید کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ طاہرہ سید کے بیٹے اور بیٹی نے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ طاہرہ سید کا بیٹا مسقط میں ہوتا ہے، اور طاہرہ سید کی بیٹی امریکہ میں سیٹل ہے اور وہیں پر ہی پریکٹس کرتی ہیں، اور اس شاندار جوڑے کو نظر اس وقت لگ گئی جب ان دونوں کے درمیان پاکستان کے ایک مشہور و معروف سیاستدان آ گئے۔ وہ مشہور و معروف سیاستدان جو ہی پاور میں آئے یا حکومت میں آئے تو انہوں نے طاہرہ سید کو غزلیں سننے کے لیے اپنے پاس بلانا شروع کر دیا، اور طاہرہ سید کو غزلیں سننے کے عوض کاری انعامات و کرامات سے نوازنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ مری کی چیئر لفٹ کے کروڑوں روپے کا سالانہ ٹھیکہ بھی انہیں دے دیا، اور ساتھ ہی محبت کے جھانسے میں شادی کی پیشکش بھی کر دی۔ طاہرہ سید اس سیاستدان کا شکار بن گئیں۔ چونکہ طاہرہ سید شادی شدہ تھیں تو اس سیاستدان کے ساتھ ان کو رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کریں۔ اس مشہور و معروف سیاستدان کی طرف سے طاہرہ سید کے شوہر نعیم بخاری پر دباؤ بھی ڈالا گیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں، اور اس طرح طاہرہ سید اور نعیم بخاری کے درمیان ذاتی رنجشیں بڑھ گئیں اور بد اعتمادی عروج پر پہنچ گئی، تو دونوں فریقین نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور یہ رشتہ 1990 میں ٹوٹ گیا، یعنی کہ دونوں تقریباً کٹھے 15 سال تک رہے، اور اس کے بعد یہ رشتہ اختتام کو پہنچا۔
दोस्तों, उस मशहूर और मरूफ सियासतदान के दूसरे जो शिकार होने वाले थे वो पाकिस्तान के मशहूर मरूफ क्रिकेटर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। उस सियासतदान ने अपने दौरे हुकूमत में इतना इमरान खान की वाइफ के ऊपर दबाव डाला और उनको प्रेशराइज किया और उनको मुख्तलिफ केसों में इन्वॉल्व किया कि वो मुल्क छोड़कर चली गईं और फिर इमरान खान और उनके दरमियान में तलाक हो गई। हमारा ये मकसद किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना नहीं है, लेकिन क्योंकि जो सेलिब्रिटी होती हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, वो अवाम की प्रॉपर्टी भी होती हैं और जिनके साथ तारीख जुड़ी होती है, और जब भी तारीख में ताहरा सैयद का नाम आएगा तो उस सियासतदान का भी नाम आएगा। ताहरा सैयद और नईम बुखारी के रिश्ते की खूबसूरत बात यह है कि जब उन्होंने अलहदा होने का सोचा तो बड़ी खूबसूरती से वो अलहदा हो गए। बाद में किसी भी सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को बरसरे इल्ज़ाम नहीं ठहराया और दोनों ने सादगी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहरा सैयद 6 माह तक अमेरिका में अपनी बेटी के पास रहती हैं और फिर पाकिस्तान आ जाती हैं और कभी कभार वो अपने बेटे से मिलने मस्कत भी चली जाती हैं। दोस्तों, ताहरा सैयद का बेटा तो शोबिज़ की तरफ नहीं आया, लेकिन ताहरा सैयद की बेटी किरण बुखारी ने कुछ अर्सा के लिए मॉडलिंग भी की है। अब हम आखिर पर बात करते हैं ताहरा सैयद के अवार्ड्स की। अप्रैल 1985 में ताहरा सैयद की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन ने अपने फ्रंट पेज पर शाया किया था। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ताहरा सैयद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया और उसके अलावा उन्होंने 1972 में निगार अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी हासिल किया और फिर उन्हें 23 मार्च 2013 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी प्रेजेंट की तरफ से नवाजा गया। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।